درود پڑھ دیجیے بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ دعا ہے خدائے امام حسن آپ سب کا یہ حسن عمل قبول فرمائے کہ جس عمل کے تحت آپ ذکر امام حسن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، دعا ہے بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تا حشر تا قیامت یہ دربار امام حسن کو اسی طرح سے سجاتے رہیں۔ دعا ہے جو حاضرین میں تنگ دست ہے اسے تبرک حسین بانٹنے کی اوقات عطا ہو، جو پریشان حال ہے اسے نیاز امام حسین علیہ السلام کی اوقات عطا ہو۔ دعا ہے جو مریض ہے اسے ذکر شبیر کے صدقے سے شفا یابی عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث زماں کو پروردگار اذن ظہور عطا فرما۔ بلند ترین صلوات پڑھیے گا بر محمد۔ انتہائی واجب الاحترام عزاداران امام حسن و حسین علیہ السلام، بنا تمہید شروع کروں گا کیونکہ علی کے ذکر کے لیے تمہید نہیں تطہیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ قرآن کی آیت علی والوں کے لیے کوئی مختلف بات نہیں ہے، کیونکہ علی کا ذکر ہی قرآن ہے اور قرآن ہی علی کا ذکر ہے۔ سورہ نبا ترجمہ سنتے ہی آپ قصر ابو تراب سے وادی ابو تراب تک جائیں گے۔ نوازش بھائی، امتیاز بھائی میرے ساتھ چلیے گا۔ ترجمہ ہی ایسا ہے، اور ہر وہ شخص فخر کرے گا جو نعرہ علی لگانے میں کبھی بھی دیر نہیں کرتا تھا اور محبت علی میں کبھی کمی نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ آیت کا ترجمہ پیش کر کے میں سیدھا امام حسن کے دربار میں آپ کو لے جانا چاہوں گا۔ پہلے ذرا سا سمجھ لیجئے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ آیت نے کہا وَيَقُولُ الْكَافِرُ، محشر کے دن توجہ رہے، جس نے ترجمہ سمجھ لیا نا اسے تفسیر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کہا وَيَقُولُ الْكَافِرُ، سورہ نبا 40ویں آیت کہہ رہی ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ حشر کے دن ہر کافر کہے گا کاش میں بھی تراب ہوتا۔ جو بولا ہے مولا اسے ابو تراب کی زیارت نصیب فرما۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ حیدری صاحب مولا صحت زندگی آتا۔ یا لیتنی، ہم زیارت وارثہ میں یہ جملہ پڑھتے ہیں نا، فیا لیتنی کنت معاکم فافوز معاک، کاش مولا ہم بھی کربلا میں ہوتے۔ صادق مولا نے سے کسی نے آگے کہا کیا ہم کاش کہیں گے تو اس کا ثواب ملے گا؟ صادق مولا نے کہا اگر تم کاش کہو گے میرا جد حسین اسے آکاش کر دے گا۔ جیئے سلامت رہے، آباد رہے، کاش کو آکاش سے ملا دے گا۔ یہ ہے میرا حسین۔ کیا کہا؟ یا لیتنی کنت ترابا، حسرت کرے گی دنیا آخرت میں کہ کاش ہم ترابی ہوتے۔ تو مولا حسن سے آ کے کسی نے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو حسن مولا کی طبیعت بتانا چاہتا ہوں۔ ہر امام وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی حاجت، دنیا کا دل نہ پھٹ جائے اس لیے یوں قبول کروائی کہ کبھی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، کبھی مصلی بچھایا تاکہ کسی کا حاجت پوری ہونے کے بعد دل نہ پھٹ جائے کہ یہ تو خدا کی طرح دے رہے ہیں۔ لیکن حسن وہ ہستی تھے جو بنا مصلی بچھائے، بنا ہاتھ اٹھائے جو کہتے تھے ہو جاتا۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیونکہ زیادہ دیر ہم لے کے ہی نہیں جائیں گے مجلس کو، تابوت کی تعظیم میں جتنی دیر تابوت کا سفر ہے اتنی دیر میری آپ سے خطابت ہے۔ کیا حسن مولا کی ہستی، مولا حسن اپنی فضیلت بیان کر رہے تھے، اور بچپنے سے اتنا اپنے باپ علی پر ایمان تھا کہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی منکر سامنے آ جائے۔ مجمع نے واقعہ پورا سنا ہے، مگر میں دو چیزیں پیش کر رہا۔ نبی یا نبی ایسی ہستی تھے جو علی پہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے، یا حسن ایسی ہستی تھے جو ولایہ علی پہ سلامت رہے سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے کہا تھا یا علی یحبک الی الطاہر الولادہ، علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، جس کی نسل میں طہارت ہوگی۔ اور پھر کیا کہا؟ اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو خبیث الولادہ ہوگا۔ میں کہوں گا خبیث الولادہ عرب کی سب سے بڑی گالی تھی، اور جو رحمت للعالمین کی زبان سے اس لیے برآمد ہوئی کہ سامنے منکر علی تھے۔ نہ رسول نے سمجھوتا کیا، نہ حسن نے سمجھوتا کیا۔ کم سنی کی عمر تھی، دیکھا باپ کے منبر پہ کوئی اور بیٹھا ہے، بڑھ کے کہا اتر میرے باپ کے منبر۔ اللہ اکبر، جیے سلامت رہے، اتر میرے باپ کے ممبر سے۔ بچپن سے عادت ہے اور کبھی لحاظ نہیں کیا۔ کسی نے کہا علی کے اتنے فضائل بڑھتے ہیں، کچھ ایسا پڑھا کریں جو ہو بھی سکے۔ حسن مولا نے ہاتھ نہ اٹھائے نہ مصلی بچھایا، کیا کہا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ عورت ہو کے مردوں میں کیا کر رہا؟ اللہ اکبر، یہ وہ حسن ہے جنہیں اذن کی ضرورت نہیں۔ کہا جب نزول ہوا ہے نا اور اسما لے کے آئی ہے نبی کے پاس، تو کہنے لگی اسما یا رسول اللہ پہلے مجھے غسل دینے دیں پھر میں آپ کو پیش کروں گی۔ کہا نبی کو جلال آیا، اور جلال کے عالم میں نبی نے کہا تو اسے غسل دے گی جسے اللہ پاک کر چکا۔ اللہ اکبر، جی ہیں سلامت رہیں، آباد رہیں، گل بھائی سلامت رہیے گا۔ کیا کہا؟ تو اسے پاک کرے گی۔ یہی تو دنیا سمجھی نہیں ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو خود بھی پاک ہیں اور جن کا ذکر پاک کر بھی دیتا ہے۔ اسی لیے سمجھوتا نہیں، میں نے کہا سمجھوتا نہیں، کیونکہ آج تھوڑا سا کوئی علی علی کرے ہم کہتے ہیں بھئی ولایت والا تھا۔ آج بتانے لگا ہوں کہ ولایت والا ہوتا کون ہے۔ حسن مولا کے دربار میں ایک ہر کسی کے شان میں شعر کہنے والا آ گیا، آ کے کہنے لگا پہلے گستاخیاں کرتا تھا علی کی شان میں، آج علی کا قصیدہ لکھ کے لایا ہوں۔ مولا حسن نے وہ شعر لیا اور رکھ لیا، اور رکھ کے کہا یہ رقم لے اور آج کے بعد اس شعر کو اپنا شعر نہ کہنا۔ شاعر اہل بیت تشریف فرما ہے، آج کے بعد اس شعر کو اپنا شعر نہ کہنا۔ کہا اس نے پیسے لیے اور چلتا بنا۔ حیدری صاحب توجہ کیجئے گا، اس نے پیسے لیے اور چلتا بنا۔ سب نے کہا یا مولا حسن اتنی مشکلوں سے تو یہ آپ کے بابا کی ولایت پہ آیا تھا، آپ نے شعر لے کے کہا کہ آج کے بعد اسے اپنا شعر نہ کہنا۔ کہا جانتے ہو علی کی شان میں لکھا ہوا ایک شعر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بولیے گا میرے ساتھ مولا حسن کی ذاکرے کیجئے گا۔ کہا علی کی شان میں لکھا ہوا ایک شعر اسے جنت میں لے جاتا، مگر کیا کروں جنت حرام زادوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مل کے حیدر حیدر کیونکہ جلالت آج تک ہم نے کریمی پڑھی ہے، کبھی جلالت نہیں پڑھی۔ کہا دشمن کا دربار تھا، دشمن بڑے بڑے بیان دے رہا تھا۔ جب حسن مولا ممبر پہ آئے تو میں نے کہا نا ولایت پہ سمجھوتا نہیں۔ آ کے پورے عرب کے خطیبوں کے چہروں سے نقاب اتار لیا، ایک جملہ کہہ کے
کہا اس دربار سے یہ نوازہ رسول کہتا ہے میں دعوت دیتا ہوں کہ میں اپنی ماں کا کردار اس بھرے مجمع میں پڑھتا ہوں، تم اپنی ماں کا کردار میرے کان میں ہی بتا دو۔ اللہ اکبر، جی سلامت رہے، آباد رہے۔ فخر تھا، ماں کی تطہیر پہ فخر اور باپ کی ولایت پہ فخر، اس لیے پوری سلطنت لکھ کے دنیا اسے صلح کہتی ہے۔ صلح نہیں تھا، عمل صالح تھا، کیونکہ اگر ولایت پہ کچھ بار دیا جائے اللہ کے نزدیک عمل صالح کہلاتا۔ عمل صالح، اس وقت آپ صالحین ہیں، معصومین نے خود پکارا ہے، ہمارے ماننے والے صالحین میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو فخر کریں کہ آل محمد جنہیں اللہ نے چنا انہوں نے آپ کو چنا ہے کہ جہاں ہمارا دربار لگے گا، کیونکہ ولایت کا مطلب ہے حکومت، اور حکومت اگر جلسہ کروائے یا قلعہ کونا قاسم باغ پہ تو کیا کہے گی کہ جلسے میں آؤ، کوئی جائے نہ جائے، حکومت کا ملازم ضرور جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ کیونکہ ملازم ہے حکومت کا۔ اب یہ دربار، یہ عزا خانہ محکمہ ہے ولایت علی کا، اسی لیے ہر کوئی ایرا غیرہ نہیں آتا، وہی آتا ہے جو ان کا ملازم ہے۔ جیے سلامت رہے، آباد رہے۔ آخری بات کہنی ہے، وہی آئے گا جو ان کا ملازم ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی شک ہے تو 1400 برس پیچھے جائیے، کہا کسی نے آ کے اپنے باپ سے کہا کہ حسن نے مجھے ملازم کی اولاد کہا ہے، کہا جلدی جا لکھوا کے لے۔ وہ بڑے بڑے ترستے رہے ہیں کہ حسن و حسین اپنا ملازم کہے، لیکن حسن و حسین نے اپنے ماتمیوں کا ملازم کہا۔ آج دنیا کو اعتراض ہے یہ قمیض اتار کے ماتم ہوتا ہے، تو جاؤ پہلے حضرت بلال کو قمیض پہناؤ۔ ہے میرا مجمع، کیوں نہیں پہنتے تھے؟ ستر پوشی ہوتی ہے غلام کے لیے، اور عرب کی تمیز کا تقاضا یہ تھا جب آقا مکمل لباس میں ہے تو غلام آدھے لباس میں ہو۔ یہ ماتمی نہیں ہے، یہ غلامان حسین، جزاکم اللہ خیر، یہ غلامان حسین ہے۔ دنیا کے وہ لوگ کیا سمجھے جنہیں غلامی کی سند نہ مل سکی ہو، ہماری سند ہمارے سینوں پہ ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے۔ یہ کرم ہے اس گھرانے کا، بہت کریم گھرانہ، اور یہ ماتمی غلام بن جاتے ہیں۔ قمیض اتارنا غلامی کی نشانی، اور اس نشانی کو پورا کرتے رہیے گا۔ ماتم حسرت ہے جناب زینب کی، وہ کسی بھی شکل میں ہو، ماتم ضروری ہے۔ بس 6 دن رہ گئے اور تم سے غم حسین رخصت ہو جائے گا۔ علی کی بیٹی بڑے مان سے ہر سال آتی ہے کہ ماتمی یا حسین کی صدا بلند کریں گے اور میں ان کا پرسہ قبول کروں گی، لیکن آج علی کی بیٹی کو اس کا پرسہ دینا ہے جسے علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھ سے سفید کفن پہنایا۔ اجرکم اللہ ہے، کوشش کریں شرمائے نہیں، آنسو نہیں تو ہائے کہہ لیں، اے جناب سیدہ قبول فرمائیں۔ کہا اپنے ہاتھوں سے، کون سا کفن تھا؟ کہا ماں نے دنیا سے جاتے ہوئے رسول کی بیٹی نے کہا لے زینب 4 کفن دے رہی ہوں، ایک کفن مجھے پہنانا، ایک کفن اپنے باپ علی کو پہنانا، اور 2 کفن تیرے بھائی حسن کے ہیں۔ کہا 2 کفن میرے بھائی حسن کے کیوں؟ کہا زینب تو بڑی محنت سے بھائی کو کفن پہنائے گی، لیکن امت اس کفن کو سرخ بنا دے گی، تو اس لیے یہ 2 کفن
حسن کے ہیں، لیکن آخر حسین کی بھی بہن ہے نا، تڑپ کے کہنے لگی کہ حسن کے لیے 2 کفن، اماں میرے حسین کا کفن کہاں؟ اجرکم اللہ ہے۔ تھوڑا سا اپنی آوازوں کو آزاد کریں تاکہ میں جملے پیش کر دوں۔ کہا میرے بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ کہا زینب تیرے بھائی کا عجب مقدر ہے، تو باپ کو بھی کفن دے گی، تو ماں کو بھی کفن دے گی، تو حسن کو بھی کفن پہنائے گی، لیکن حسین کے وقت تو 70 قدم کے فاصلے پہ ہوگی۔ اجرکم اللہ ہے۔ ہو سکے تو ہائے کو بلند کیجیے گا۔ کہا تو 70 قدم کے فاصلے پہ ہوگی اور حسین خنجر کے نیچے ہوگا۔ کہا پھر جب تو دوبارہ بھائی کے لاشے پہ آئے گی تیرے ہاتھ بندھے ہوں گے، اجرکم اللہ ہے، اور تیرے بھائی کا لاشا پتھروں کے نیچے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے بی بی زینب کو کہا گیا ہے جبل صبر، صبر کا پہاڑ۔ دعا ہے آپ سب کو فاتح شام بی بی کا روضہ دیکھنا نصیب ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے اور زیارت گاہ بنی ہوئی ہے مصر میں مسجد راس الحسین بھی بنی ہے اور روضہ زینبیہ بھی بنا ہے۔ جب میں نے تحقیق کی مجھے عجیب جملے ملے، عجیب جملے اس لیے ملے کہ یزید نے اپنی ہار کو چھپانے کے لیے سر حسین کو نکالا اور مصر بھجوا دیا۔ اب یہ ہے شریکت الحسین۔ اللہ اکبر۔ آخر بھائی کی حفاظت کے لیے بہن تھی، کہا جہاں جہاں سر سفر کرتا رہا وہاں وہاں زینب سفر کرتی رہے۔ جو سمجھ گیا ہے ابھی نہیں سمجھ پایا تو گھر جا کے سوچے زینب عالیہ نے کتنے سفر کیے ہیں۔ اور میں کہوں گا اس بی بی کا کیا مقام ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ جب ماں دنیا سے جا رہی ہے زینب کے ہاتھ میں دم توڑ رہی ہے، جب باپ دنیا سے جا رہا ہے تو 21ویں رمضان کی شب کہہ رہا ہے زینب میرے پاس بیٹھ جا، میں نے تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ کہا باتیں کرتے کرتے باپ نے آنکھیں بند کی، بیٹی نے کہا بابا اٹھو میں خطبہ سناتی ہوں۔ کہا باپ نے آنکھیں بند کی، باپ نے بھی زینب کے ہاتھوں میں دم توڑا۔ میں کہوں گا کوئی تو ایسی بات ہے، جیسے ہی مولا حسن کو زہر ملا کہا اے ام فروا جتنی جلدی ہو سکے میری بہن زینب کو بولا۔ اجرکم اللہ ہے۔ کوئی تو بات ہے نا اس ہستی میں کہ میری بہن زینب کو بلا لے۔ جناب ام فروا کہتی ہیں آقا، کیونکہ بس تابوت راستے میں ہے پہنچنے والا ہے، جناب ام فروا زوجہ امام حسن کہتی ہیں آقا آپ کی بہن زینب کے گھر تک اطلاع کیسے پہنچاؤں؟ اس پہ میرے مولا حسن نے قاسم کو قریب بلایا، اپنے ہاتھ سے 2.5 برس کے قاسم کا گریبان چاک کیا، قاسم کے نالین اتارے، قاسم کے سر میں خاک ڈالی۔ کوئی دیکھا ہے اتنا غریب باپ جو بیٹے کو یتیموں والا حلیہ دے رہا ہے؟ یہاں روک کے ایک جملہ کہوں، حضرت قاسم کربلا کے واحد شہید تھے جن کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی۔ جملہ سنیں گے آزادار؟ بہت اعتراض ہے نا دنیا کو، بہت اعتراض ہے دنیا کو کہ جناب قاسم کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی، اور بعد میں یہ لوگ جناب قاسم کی مہندی کیوں نکالتے ہیں؟ اس کا جواب سنیے گا۔ قاسم کو مہندی لگانے والی اس کی ماں نہیں ہے۔ ماتمیوں کے لیے جملہ دینے لگا، میں نے کہا نا میں تابوت کے سفر تک پڑھوں گا، بس ذرا سا ہائے کہہ کے ساتھ چلنا۔ جناب قاسم کو ماں نے مہندی نہیں لگائی، بہن نے مہندی نہیں لگائی، مہندی لگائی تو حسین نے اپنے ہاتھوں سے لگا۔ اجرکم اللہ ہے۔ تھوڑا سا اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے، میں بڑے عجیب مرحلے پہ پہنچ گیا۔ جناب قاسم کو امام حسین نے خود مہندی لگائی۔ کسی صحابی نے پوچھا آقا یہ رسم کس لیے؟ کہا جتنے ظالموں کے لشکر ہیں نا یہ عرب کے لشکر ہیں، اس میں عجم کے لشکر بھی ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اگر
کوئی دشمن کا فوجی جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور وہ جنگ میں مارا جائے اور اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہو تو اسے مار تو دیا جاتا ہے، اس کا لاشا پامال نہیں کیا جا۔ اجرکم اللہ ہے، اپنا ہاتھ اور سینہ پیارا نہ کر۔ اللہ اکبر، کتنا مظلوم ہے میرا مولا حسن، کتنا مظلوم ہے میرا مولا حسین، اس لیے قاسم کے ہاتھوں پہ مہندی لگائی کہ کوئی قتل بھی کر دے تو میرے بھائی حسن کی نشانی کو پامال نہ کرے۔ لیکن کربلا میں ہوا یہ کہ جب یتیم حسن زین سے زمین پر آیا، کہا آواز دی، اے اماں تیرا قاسم کامیاب ہو گیا، کہا حسین بڑھے، عباس بڑھے۔ اتنی دیر میں مشرق کے گھوڑے مغرب، سب جانتے ہیں نا زدہ، کیونکہ آج تابوت حسن سے پہلے ایک جملہ مولا قاسم کا سن لیجئے۔ کہا جب لاش پہ پہنچے تو حسین نے کمر تھام کے کہا، قاسم صبح سے لاشیں اٹھا رہا تھا، اتنا مشکل لاشا کسی کا نہیں تھا، تیرے ہاتھ کہیں پڑے ہیں، تیری کلائیاں کہیں پڑی ہیں، ہو سکے تو جن کی اولاد ہے وہ تو ماتم کر سکتے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ ہے۔ کہا ہاتھ تیرے کہیں پڑے ہیں، تیرے کلائیاں کہیں پڑی ہیں، تیری کوہنیاں کہیں پڑی ہیں، قاسم تیرا غریب چچا کیا کرے؟ اب ایسے ہی عالم میں حسین نے اپنی عبا اتاری، کوئی چادر لے کے میدان میں نہیں گئے، عبائے امامت کو اتارا، کہیں سے قاسم کا ہاتھ اٹھایا، کہیں سے قاسم کی کلائی اٹھائی، کہیں سے قاسم کے شانے اٹھائے۔ ابھی اٹھا ہی رہے تھے کہ دیکھا کوئی اور ہستی ہے جو ساتھ کھڑی ہے اور لاش کے ٹکڑے چن رہی ہے۔ حسین نے کہا اے شخصیت آپ کون ہے؟ جواب آیا حسین تو غریب ہو جائے اور تیرا بھائی حسن نہ۔ اجرکم اللہ۔ کہا حسین تو کربلا میں غریب ہو گیا اور تیرا بھائی نہ آئے، آ مل کے قاسم کا جنازہ تیار کرتے ہیں۔ کہا دونوں نے مل کر گٹھری تیار کی، ہاتھ کو کلائی سے ملایا، کلائی کو کوہنیوں سے ملایا، کوہنیوں کو بازوؤں سے ملایا، اور حسین نے آواز دی اے ام فروا، اجرکم اللہ، تیرے قاسم کا جنازہ تیار۔ اجرکم اللہ۔ یہ ہے مولا قاسم جنہیں ہاتھوں سے امام حسن نے کیا کیا، کیونکہ 2.5 برس کے تھے۔ علامہ حضرت حسن زیدی صاحب کے مولا درجات بلند کریں، بہت سے مومنین جانتے ہوں گے، مولا ان کے درجات وہ بلند کرے۔ بڑے عجیب جملے ہیں ان کے۔ کہنے لگے امام حسن نے جناب قاسم کو بلا کے اپنے ہاتھوں سے گریبان چاک کیا، قاسم کے سر میں خاک ڈالی، قاسم کی نالین اتواری اور کہا اس حال میں میری بہن زینب کے گھر چلا جا، اور اگر وہ تہجد پڑھ رہی ہو تو انتظار کر لے۔ نہیں سمجھا کوئی جملے کو؟ حسن مولا کو بھی زینب کے تہجد کا، نماز شب کا خیال، اور جب حسین نے آخری رخصت لی تھی تو کیا کہا تھا؟ زینب میرا آخری سلام مجھے نماز شب میں یاد رکھ۔ اجرکم اللہ ہے، اجرکم اللہ ہے، مجھے نماز شب میں ضرور یاد رکھنا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں بیٹے کو مولا حسن؟ قاسم میری بہن زینب کے، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، میری بہن زینب کے گھر چلا جا، وہ تجھے دیکھتے ہی سمجھ جائے گی، لیکن اگر نماز شب پڑھ رہی ہو، کوئی نہیں سمجھا شاید نماز شب کی قیمت کو۔ کہا بعد کربلا جب زینب کا حسین جیسا بھائی مارا گیا نا، جب عباس جیسا بھائی مارا گیا تو خدا اس کتے پہ لعنت کرے، حارث بن نوفل، اس کو اسی ڈیوٹی پہ رکھا گیا کہ زینب جب سوئے اسے تازیانہ مار۔ اجرکم اللہ ہے۔
مجھے نماز شب بتانی پڑے گی کہ کیوں حسن اور کیوں حسین کو اتنا خیال ہے۔ کہا خدا حارث بن نوفل پہ لعنت کرے، یہ اس لیے تھا کہ زینب کو سونے نہیں دینا، ورنہ زینب عباس کی بہن ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا اگر اسے جلال آیا نا تو حسن بھی یاد آ جائے گا، حسین بھی یاد آ جائے گا، اور عباس بھی یاد آ جائے گا۔ کہا اس لیے سب سے زیادہ پیاسا میری بی بی کو رکھا جاتا تھا اور سونے نہیں دیا جاتا تھا۔ بس نماز شب کا وقت جب آتا تھا تو مصلی بچھاتی تھی اور کہتی تھی ہائے حسن ہائے حسین، اجرکم اللہ ہے۔ آج آپ بھی یہی کہنے آئے ہیں، بس تابوت قریب آ گیا ہے اور آپ نے تابوت کا استقبال کرنا ہے۔ عزادارو آخری جملہ ہے، کہا جیسے ہی جناب قاسم پہنچے جناب زینب کے در پہ، فضہ نے دروازہ کھول کے جناب قاسم کا یتیمی والا حلیہ دیکھا تو کہا اے زینب تیری بہن، اے زینب تیرے بھائی کی خیر ہو۔ کہا یہ جملہ کہا، زینب گھر سے قاسم کو گود میں اٹھا کے چلی۔ کہا ادھر مولا حسن نے اپنی زوجہ سے کہا جس تشت میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں اس تشت کو چھپا دے، میری بہن زینب آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ ہے۔ بس تابوت آ رہا ہے، ذہن میں اتنا رہے یہ وہ تابوت ہے جسے زینب نے پہلی مرتبہ سجایا تھا۔ کہا حسن مولا نے اے ام فروا تشت کو چھپا دے، میری بہن زینب آ رہی ہے، اگر اس نے میرے جگر کے ٹکڑے دیکھے تو اس پہ کیا گزرے گی؟ میں کہوں گا مولا حسن آج جگر کے ٹکڑے چھپا رہے ہو، کل یہی زینب ہوگی، کبھی اکبر کا لاشا کبھی قاسم کا لاشا۔ اجرکم اللہ۔ کہا زینب گھر پہنچی تو حسن مولا نے بی بی زینب کو دیکھا، اطمینان ہو گیا، پیچھے پیچھے حسین آ گئے۔ میں کہوں گا خوشا نصیب میرے مولا حسن کہ سب بہن بھائی جمع ہو گئے ہیں۔ کہا زینب نے بھائی کے سر کو گود میں لیا، بھائی کا سینہ ملنا شروع کیا، بھائی کا سینہ ملنا شروع کیا۔ یہی کرتے کرتے کہا زینب میرا قاسم تیرے حوالے۔ یہ کہا حسن مولا کی آنکھیں بند ہوئی۔ کہا زینب نے حسین زینب اجڑ گئی، زینب کا بھائی حسن مارا گیا ہے۔ کہا یہ کہتے ہی تمام بنی ہاشم حسن مولا کے لاشے سے لپٹے اور میرے مولا عباس کہاں لپٹے؟ حسن مولا کے پیروں سے لپٹے اور پیروں سے لپٹ کر میرے مولا حسن کے مولا عباس نے کہا آقا عباس غریب ہو گیا ہے۔ بس عزادارو ماتم کرتے رہو اور استقبال تابوت کرتے رہو۔ آخری جملہ کہا جیسے ہی حسن مولا نے آنکھیں بند کی ہے نا، اہل حرم میں ماتم برپا ہوا۔ قاسم کو گود میں ام کلثوم نے اٹھایا، کبھی جناب زینب نے اٹھایا، کبھی عباس نے اٹھایا، کبھی حسین نے اٹھایا۔ سارے گھر والے یتیم حسن کو کوئی پیار کرتا ہے، کوئی سینے سے لگاتا ہے۔ میں کہوں گا کتنا خوش نصیب ہے قاسم کہ جب یتیم ہوا سب پیار کر رہے تھے، اور ادھر کربلا میں دیکھو جب حسین کی یتیمہ سکینہ یتیم ہو رہی تھی، کوئی تماچا مار رہا تھا، کوئی گوہر چھین رہا تھا، کوئی بالوں میں ہائے حسن ہائے حسین۔